بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رمضان المبارک کے آخری چند دن ہیں اور یہ جو ہے یہ آخری جمعرات ہے، شب جمعہ جس کو کہنا چاہیے، یہ آخری شب جمعہ ہے۔ تو شب جمعہ، جمعے کے دن کی بہت سارے اعمال آتے ہیں اور ان کی فضیلتیں بھی بہت ہیں، اور جب رمضان المبارک کے اندر ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو شب جمعہ ہے اس کے اندر ان اعمال کی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اعمال ہم کر لیں۔ مثلا سورہ یاسین شریف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین شب جمعہ میں پڑھے گا، جمعے کی شب میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ شب جمعہ موجود ہے، اس کے اندر پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یاسین شریف کی برکت، شب جمعہ کی برکت اور رمضان المبارک کی برکت، تین برکتیں جمع ہوں گی تو انشاءاللہ اس کے اندر اس کی مغفرت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح سورہ کہف ہے، یہ سورہ کہف کا پڑھنا جمعے کے دن کے اندر بہت بابرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا شب جمعہ میں، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان ایک نور قائم کر دیا جائے گا۔ اب بیت اللہ کتنی دور ہے، اللہ تعالیٰ وہاں تک کے لیے اس کے لیے ایک نور قائم کر دیں گے، اور جب نور قائم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اسی طرح جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے اس کے قدم سے آسمان تک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشن ہوگا، اور دو جمعے کے درمیان میں اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس کے قدم سے آسمان تک نور قائم ہو، اس کے قدم سے جو ہے وہ بیت اللہ تک نور قائم ہو، اور ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں تو کتنی بڑی برکت کی بات ہے، کتنا فائدہ مند بات ہے۔ سورہ کہف پڑھنے میں، یہ سورہ یاسین پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5-10 منٹ لگیں گے، لیکن ان 5-10 منٹ کے اندر آدمی کتنا فائدہ اٹھا لے گا۔ اسی طریقے سے آج اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہر طرف دجالی فتنے جو ہیں وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور دجال ایسا فتنہ ہے کہ جس سے انبیاء علیہم الصلاۃ نے پناہ مانگی ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ نے پناہ مانگی ہے، ایسا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ سورہ کہف جو ہے یہ اس سے بچانے کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے گا اس پر دجال کا تسلط نہیں ہوگا، اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ جتنے دجالی فتنے پھیل رہے ہیں ان کے اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کی تلاوت کی جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لی تو وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس عرصے میں دجال جو ہے وہ نکل آیا تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ تو اس لیے یہ چند لمحے کی باتیں ہیں، چند لمحے کا کام ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح 25ویں سپارے کے اندر سورہ دخان ہے، 25واں پارہ الیہ یردو کا جو پارہ ہے اس کے اندر سورہ دخان ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 2 صفوں کی، 2-2.5 صفوں کی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حامیم الدخان شب جمعہ میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں کہ جو شخص جمعے میں اس سورت کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اور ایک روایت میں کہ جو شخص سورہ دخان شب جمعہ میں یا جمعہ میں جمعۃ المبارک پورے دن میں کسی وقت میں بھی یا شب جمعہ کے اندر پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ تو کتنا بڑا انعام مل رہا ہے اس کو۔ اور جب وہ یہ سورہ دخان جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے گھر ایک تو بنے گا ہی، لیکن جب رمضان المبارک کی برکتیں اس میں شامل ہو جائیں گی تو اس گھر کا حسن کیا ہو جائے گا، دوبالا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی رات اور دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ 600 جہنم کے قیدیوں کو آزاد نہ کرتے ہوں۔ ایک روایت میں کہ جب جمعے کی رات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ روشن اور خوشنما رات ہے، اس لیے اس میں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور مغفرت کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا یہ 5 درود شریف شب جمعہ کو میں پڑھا کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ۔ یہ 5 درود شریف ہے جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شب جمعہ میں پڑھا کرتے تھے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن فجر کی نماز سے پہلے فجر کی نماز سے پہلے سنت ادا کرنے کے بعد سنت ادا کر لی اور اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، صرف 3 مرتبہ۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے گناہ خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو بھی ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے 3 صورتیں، بعض روایت میں 4 صورتیں آتی ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، اور بعض میں سورہ فاتحہ بھی آتی ہے۔ 4 صورتیں ہو گئی، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ یہ 4 صورتیں جو ہے 7 مرتبہ جمعے کے دن پڑھ لی جائیں تو اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اسے مصائب اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے، اسے بیماریوں سے اور مصائب سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو یہ بھی بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ اس کی ایک تسبیح جمعے کے دن آدمی اگر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے 1 لاکھ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے 1 لاکھ پڑھنے والے کے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب جو ہے وہ رمضان المبارک ہو اور اس میں اس کو پڑھا جائے
تو آدمی کے اپنے کتنے گناہ معاف ہو گئے اور اس کے والدین کے کتنے گناہ معاف ہو گئے، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، حساب کتاب لگانا ہی مشکل کام ہے۔ تو اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور بعض روایت کے اندر وہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا بھی آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ جو ہماری مسجد کی دیواروں پہ بھی بورڈ پہ لگا ہوا ہے، یہ 80 مرتبہ پڑھنے کا بھی آتا ہے، اور مطلقاً 100 مرتبہ درود شریف کوئی سا ہی پڑھنے کا بھی آتا ہے۔ تو آدمی چلتے پھرتے 100 مرتبہ اگر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک ہو تو پھر اس میں کتنے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اس موقع سے بہت فائدہ اٹھایا جائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھ لے گا، جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا، وہ جب تک دنیا میں اپنا ٹھکانہ جنت کا نہ دیکھ لے اس وقت تک دنیا سے جائے گا نہیں۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے کہ میں کہاں رہوں گا، اس وقت تک دنیا سے جائے گا نہیں، اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کر لیا جائے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیا جائے۔ بعض روایت میں اللہم صلی علی محمد النبی الامی یہ بھی آتا ہے، اور بعض میں صرف فضیلت آتی ہے تو آدمی ویسے ہی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کر لی جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت اہم ہیں، اور یہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اب اس کے بعد اگلے سال ہی آئے گا، اور اگلے سال پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کس کو صحت ہوگی کس کو صحت نہیں ہوگی، موجود ہو صحت نہ ہو، خدا نخواستہ پڑھ نہ پائے دیکھ نہ پائے، پڑھنا چاہے ہمت نہ ہو تکلیف ہو رہ جائے۔ تو اس لیے یہ رات اور یہ دن یہ آخری جمعۃ المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس کے اندر یہ سارے اعمال کرنے کی کوشش کر لیے جائے۔ اگر یہ ہماری یہ جو کتاب ہے جمعۃ المبارک یہ یہاں رکھی بھی رہتی ہیں، یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو لے جا بھی سکتے ہیں، یہ کوئی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ہدیہ مقرر نہیں ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ احباب کے اللہ تعالیٰ جن احباب نے اس میں تعاون فرما رکھا اللہ ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اس کو پڑھیں، اس کا اہتمام کریں، اور جمعے کے دن جو ہے اس کی بڑی اہمیت کے ساتھ یہ پوری کتاب بھی بمشکل تمام میرے خیال سے آدھے گھنٹے کے اندر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ آدھا گھنٹہ لگے گا بہت سے بہت، اگر اطمینان سے زیادہ پڑھنے والا ہوگا تو پون گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن پون گھنٹے کے اندر اگر پورے دن کی اور بلکہ پورے ہفتے کی اور کئی سالوں کا ثواب فائدہ حاصل ہو جائے، انسان کی زندگی جو ہے وہ بہترین اس کو ثواب مل جائے، تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اس لیے اس کا بہت اہتمام کریں، اور یہ تمام جتنے بھی ہو سکتے ہیں جتنی کوشش کر سکتے ہیں پڑھ لیں اور اس کے اوپر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس رات کو ہمارے لیے باعث برکت باعث خیر بنا دیجئے۔ اے اللہ اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اس میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت و خیر ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، ہر پریشانی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے، ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔